عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال تعالی لا يستوي منكم من قبل الفتح وقاتل، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقام، اہل بیت کا مقام و مرتبہ، صحابہ اور اہل بیت کے آپسی تعلقات، آپس میں کس قدر محبتیں اہل بیت اور صحابہ کی تھیں، وہ پچھلے خطبے میں آپ نے سنی۔ آج کا خطبہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، صحابہ اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں، کہ صحابہ کے تعلق سے اور خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحابہ کا کیا موقف اور کیا اقوال ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سب اللہ سے راضی اور اللہ سب سے راضی۔ کفار مکہ کو جب یہ آیت معلوم ہوئی سورہ بقرہ کے دوسرے صفحے کی کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، اب یہ لوگ سے مراد
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایسے تم بھی مان لاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ جواباً انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا ہی مان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف، یہ کمزور لوگ یہ ایمان لائے ایسے ہم لائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کفار مکہ نے صحابہ کو یہ باتیں کہیں، جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا جنہوں نے صحابہ کو برا کہا، غلط سوچ رکھی صحابہ کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا، خبردار، اپنی زبان پہ لگام لگا، اپنے نظریے کو بدل، اپنی سوچ کو بدل۔ جن کو تو بے وقوف کہہ رہا ہے تو خود بے وقوف ہے، وہ نہیں۔ یہ اصول ہے۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی صحابہ کے بارے میں برا سوچے گا، کہے گا، لکھے گا، کمنٹ کرے گا، وہ خود بے وقوف ہے۔ صحابہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ ہاں ایسا ہے اس کو اس کی بے وقوفی کا علم نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں زبان کھلے کیسے، غلط سوچے ہی کیسے بندہ نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح سے سورہ حدید کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے، زمین و آسمان کے خزانے سب اللہ کے ہیں، لیکن جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال لگائی، وہ اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہاں اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرا سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ، یہ سب کے سب عظیم ہیں، پہلے بھی اور بعد والی بھی، یعنی فتح مکہ سے پہلے بھی اور بعد والی بھی، سارے کے سارے عظیم، سب سے اچھائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، سب کو رضی اللہ عنہ کہا۔ یہ سارے صحابہ کے لیے یہ ایک اصول ہے جس کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، نظریہ اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارے کے سارے صحابہ سچے، سب سے اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا، اللہ نے سب کو رضامندی کی گارنٹی دی کہ میں تم سب سے راضی ہوں، اللہ نے سب کو حزب اللہ اپنی جماعت کہا۔ یہ ایک ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے، چاہے چھوٹا سا چھوٹا، یعنی صحابی ہمارے لیے تو سب بڑے، ہمارے لیے کوئی چھوٹا نہیں، سب بڑے، مقام و مرتبے میں، کسی اور چیز میں ادنا صحابی بھی اس کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچ سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں جو قبل از اسلام بھی بڑے عظیم رہے، اور ان کے بارے میں ان کے پیرنٹس کی سوچیں رہیں کہ یہ ایسے ہوں گے، اور ہوئے بھی، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بڑے عظیم رہے۔ انہی میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو سفیان، والدہ ہندہ، دونوں اپنے بچے کے بارے میں جب چھوٹے تھے یہ تو ایک عظیم سوچ رکھتے تھے کہ یہ بچہ ایسا ہوگا۔ ہوتا ہے چھوٹے بچے کے کچھ گم دیکھ کر کے ماں باپ ایسی باتیں کہتے ہیں، جو امیر معاویہ نے کے بارے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ ان ابنی ھذا لعظیم الراس، میرا یہ بچہ عظیم بچہ ہوگا، یہ آگے چل کر کے عظیم بچہ ہوگا۔
یہ بات ابو سفیان نے کہی تو ہندا نے بات سنی تو کہا انہ لخلیق ان یسود الناس، ہاں یہ ایسا ہوگا یہ قوم کی سرداری کرے گا۔ باپ نے کہا بڑا عظیم بچہ ہو گیا آگے چل کر کے۔ ماں نے کہا ہاں بالکل، یہ کیا کرے گا؟ سرداری کرے گا۔ ابو سفیان نے کہا یہ عرب کی سرداری کرے گا۔ ماں نے کیا کہا؟ میں اس کو گم کر دوں اگر صرف عرب کی سرداری کرے، یہ ایسا ہوگا یہ سب کی سرداری کرے گا۔ کب کی باتیں ہیں یہ؟ پہلے کی باتیں۔ ابو سفیان بھی مسلمان نہیں، ہندا بھی مسلمان نہیں، یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن ہیں، اس وقت کی باتیں۔ یہ ماں باپ کی اپنے بچے کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اور ہندا رضی اللہ عنہا نے امیر معاویہ کے تعلق سے یہ باتیں کہیں۔ ہوا بھی ایسا ہی، جو پیشن گوئی کی تھی نا، جو باتیں کہی تھی نا، اور وہ اتنے عظیم ہوئے کہ ماں باپ سے پہلے عظیم بن گئے۔ ابو سفیان اور ہندا سے پہلے ہی عظیم بن گئے۔ کیسے؟ صلح حدیبیہ سے پہلے کچھ چیزیں جب سفر میں صحابہ جا رہے تھے، صحابہ کے کچھ رویے، صحابہ کی کچھ اخلاقی باتیں، صحابہ کی تعلیمات، صحابہ کی رسول اللہ سے محبت، وہ عبادت، وہ نماز، یہ چیزیں عجیب لگتا تھا، ان کو اچھا لگتا تھا۔ اور ہوتا ہے کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، رہتے کفر میں لیکن مسلمانوں کی کچھ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں ان کو۔ آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنا اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کی اس بشارت میں شامل ہو گئے۔ من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے وہ کچھ اور بعد والے کچھ اور۔ اس آیت کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ اسلام لے آئے، اپنی والدہ کو کہہ دیا کہ دیکھو سچا دین ہے یہی ہے، سچی تعلیم ہے یہی ہے، اور نجات ہے یہی ہے، ایسا کرو۔ ماں نے کہا بیٹے جو باتیں تو کہہ رہا ہے اس کو اپنے پاس رکھنا، باپ کو نہیں بتانا۔ تمہیں پتہ ہے نا ابو سفیان کا، بتانا نہیں۔ لیکن جس انسان نے دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا ہو، جو دل کی گہرائی سے صدق دل سے مسلمان ہوتا ہے نا، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ مصلحتیں دیکھ کر کے تعلیمات کو چینج نہیں کرتا ہے۔ وہ سفیان نے دیکھا یہ کیا کچھ الگ الگ عبادت کرتے دیکھا، پکڑ لیا یہ کیا کر رہے ہو، کہہ دیا کہ ایسا ہے نجات ہے ہی اسی میں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں، آپ پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید کو مانیں، معبودان باطلہ کی نفی کریں، اسی میں نجات ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کیا کہا؟ تجھ سے تیرا بھائی بہتر ہے، تجھ سے تیرا بھائی بہتر ہے جس نے اپنے ماں باپ کی مانی ہوئی ہے۔ کہا ہاں اس معنی میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی میں نے مانی ہے، اس میں میرا بھائی مجھ سے بہتر نہیں ہے، بہتری یہی ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں۔ ذہن بن گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، آہستہ آہستہ ہندا اور ابو سفیان بھی فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے۔ کتنے خوش نصیب کہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر یہی امیر معاویہ آگے چل کر کے جلیل القدر صحابی بنے اور بے شمار خدمت کی اسلام کی، 10 سال تک شام کے گورنر رہے، خلافت عمر بن خطاب میں 10 سال تک عثمان غنی کے دور میں یہ شام کے گورنر رہے، اور کئی ساری چیزیں انہوں نے کی۔ اب ان کے تعلق سے سب سے پہلے آپ رسول اللہ کا فرمان سنو کیا ہے، پھر جلیل القدر صحابہ کا اور خاص طور سے حضرت علی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امیر معاویہ کی فضیلت، امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3842 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبد الرحمن
راوی حدیث وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو کیا کہا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت پر قائم رکھ، اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ تین باتیں، امیر معاویہ کے لیے ہدایت کی دعا، ہدایت پر قائم رہنے کی دعا، یہ جملہ دیکھیے، ہدایت پر قائم رہنے کی دعا۔ اس میں ان سب کا رد ہوتا ہے جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کو غلط کہتے ہیں، ان سب کا رد ہے۔ مہدیًا، اللہ قائم رکھ ان کو ہدایت پر، وہدی بھی، ان کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ امیر معاویہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اگر آپ وہ لسٹ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کن کن صحابہ کو دی، سیر فہرست امیر معاویہ کا نام آئے گا۔ کہ امیر معاویہ کے لیے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ عباس کے لیے دعا کی، عبداللہ بن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے لگایا، سینے سے دبایا اور کیا کہا؟ اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ پوچھو نا صحابہ میں مفسر قرآن کون تھے؟ سب کیا کہیں گے؟ عبداللہ بن عباس، نبی کی دعا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کی، کہا ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، آپ نے دعا کی۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد امام الانبیاء جب کوئی بات بیان کرتے نا تو مجھے اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں ویسے ہی بتا دیا کرتا۔ اللہ کے نبی کہتے کون ہے جو 5 چیزیں میں بتاؤں یاد کرے؟ ابو ہریرہ نے ہاتھ اٹھایا، میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے گنائی، فوراً گنا دی۔ تو دعا دی ابو ہریرہ کو، جاؤ دیکھو سب سے بڑا راوی حدیث ابو ہریرہ۔ دعا دی عبداللہ بن عباس کو، مفسر قرآن یہی بنے۔ دعا دی امیر معاویہ کو، الحمدللہ ہدایت پر رہے، ہدایت ملی اور ان کے ذریعہ لوگوں کو بھی ہدایت ملی۔ یہ دعا کس کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ لوگ جو امیر معاویہ کے تعلق سے غلط نظریے رکھتے ہیں، وہ صرف امیر معاویہ کے تعلق سے نہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کو بھی مشکوک کر ڈالا ہے، مہدیًا، ہدایت پر قائم رکھ۔ حدیث 28-12، مہدیًا، حدیث 38-42، ہدایت پر قائم رکھ۔ بالکل ہدایت پر قائم تھے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام الانبیاء کا۔ مختصر خطبہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا قول حضرت عمر کا امیر معاویہ کے تعلق سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تذکرون قیصر و کسریٰ و دہاہما وعندکم معاویۃ۔ لوگ قیصر و کسریٰ کی طاقت اور اس کی بہادری اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے جیسا سنا اور کیا کہا؟ اچھا تم قیصر و کسریٰ کا ذکر کر رہے ہو، ان کی باتیں کر رہے ہو، وعندکم معاویۃ، تمہارے درمیان جینیس آدمی معاویہ نہیں ہے، تم معاویہ کی طاقت، معاویہ کی دور اندیشی، معاویہ کی سوچیں، ان کو چھوڑ کر کے ان کی سوچوں کی باتیں کر رہے ہو۔ کس نے کہا؟ یہ حضرت عمر نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ سنیں گے اقوال کی روشنی میں کہ معاویہ ایک وہ صحابی ہیں کہ جس نے ان کے بارے میں برا کہا، کوئی صحابی اس کی زبان اس کی قلم سے محفوظ نہیں ہے۔ کہا معاویہ تمہارے درمیان جینیس آدمی، تم قیصر و کسریٰ کے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہو۔ کس نے کہا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت عمر کے دل میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان امیر معاویہ کا ایک مقام تھا، ان کی ایک اہمیت تھی، ان کی ایک فضیلت تھی۔ دوسرا، آؤ سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے امیر معاویہ کے بارے میں۔ آج صرف لوگوں کو سچے اسلام سے، صحابہ سے، اہل بیت سے متنفر کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ چیزیں بوئی جا رہی ہیں، ڈالی جا رہی ہیں، نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں باقاعدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا امیر معاویہ کے تعلق سے؟ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو
کہا لا تترو امارت معاویہ، خبردار اگر معاویہ تمہارے درمیان امیر بنے تو ان کی امارت کو ناپسند خبردار مت کرنا، پسند کرنا اس کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جمل ہوئی تھی نا، صفین ہوئی تھی نا، کہ خبردار انفقتموہ لترون رؤوسا کأنہا حنظل، اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا، اگر تم نے معاویہ کی امانت کو تسلیم نہ کیا، امیر معاویہ کو تم نے کھو دیا، تو تم دیکھو گے تمہارے تن سے، بدن سے سر ایسے کٹ کے گریں گے جیسے پکے ہوئے پھل گرتے۔ کہا یہ وہ شخص ہے، ان کی امانت کو تسلیم کرنا، ناپسند مت کرنا۔ یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ حضرت علی کے درمیان اور امیر معاویہ کے درمیان ایک دوسرے کے تعلق سے محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں بغض نہیں تھا، صاف تھے دل۔ کیوں؟ منہج ایک، عبادت ایک، توحید ایک، نماز ایک، انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرے معاملات سب کچھ ایک۔ ہوا ایک معاملہ جس میں بہت کم صحابہ اور سیاسی معاملہ، کوئی ایسی بات نہیں، اور اس میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں، ابھی آپ سنیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، امیر معاویہ جب تم میں امیر بنے تو خبردار ان کی امارت کو ناپسند نہ کرنا، اگر تم ناپسند کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ہوا بھی ایسا، اس کی زندہ جاوید مثال موجود ہے قرآن کے اندر، صحابہ کی اقوال کے اندر۔ خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے، زندہ جاوید مثال ہے، ابھی سننا۔ تو تیسرا قول کس کا؟ پہلا امام الانبیاء کا امیر معاویہ کے تعلق سے، دوسرا حضرت عمر کا، اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دو صحابہ دونوں جنتی، خلیفہ دوم اور خلیفہ چہارم، حضرت علی اور حضرت عمر بن خطاب کیا نظریہ رکھتے تھے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد آئیے دو تین اقوال سنیے امیر معاویہ کے تعلق سے۔ طبقات حنابلہ جلد 2 پڑھ کے دیکھیے، البدایہ والنہایہ دیکھیے، تاریخ بغداد دیکھیے جلد 2 صفحہ 209، تاریخ تفسیر طبری دیکھیے، یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا، کیا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، کہا آپ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو معلوم ہے امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ ایک ضعیف حدیث کہ وہ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، وہ مسند احمد کی بیان کرتے ہیں نا، یہ مسند احمد کی، خود امام احمد بن حنبل کا قول کہ آپ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، کوئی اگر یہ کہے کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہے۔ کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں کیا کہتا ہوں؟ صحابی رسول کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز سے؟ کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ لا تجالس ولا تعاکل ولا تشارب، کہا اس بندے کے ساتھ نہ بیٹھ، نہ اس کے ساتھ کھا پی، اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ وَإِذَا مَرِضَ فَلَا تَعُدْهُ، ایسا بندہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری بھی نہ کرنا۔ جو امیر معاویہ کے تعلق سے ہی سوچ رکھے، ایسا بیمار ہو جائے تو تیمارداری بھی نہ کرنا۔ اب اس کا الفاظ کیا تھا کہ یہ افضل ہیں یا یہ؟ گالی تو نہیں تھی نا، گالی تو نہیں تھی نا، یہ تو نہیں تھا نا کہ میں تلوار سونپ دیتا۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ امام احمد بن حنبل کے قول سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کے قول سے، کہ جو امیر معاویہ کے بارے میں ایسی سوچ رکھے، ایسا کہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، اور جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری بھی نہ کرنا۔ ایک قول۔ دوسرا قول، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط کہتا ہے، اس میں سارے صحابہ کا دفاع ہو گیا، سب صحابہ کا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
کوئی کسی صحابی کے بارے میں، اب وہ تو حدیثیں آپ سن چکے ہو کہ جو صحابہ کو گالی دے اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت. کہا میرے صحابہ کو برا مت کہنا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے نا تو تب بھی ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے. صحابہ وہ ہستیاں ہیں، صحابہ تمہارے لیے ایسے ہیں جیسے آسمان کے لیے ستارے. یہ ستارے ختم ہوں گے تو آسمان نہیں رہے گا، یہ صحابہ جائیں گے تو بدعتوں کا اڈے بنیں گے اور شرک چلے گا. ہوا بھی نا، یہ صحابہ کا مقام نبی نے کہا تھا. کہ اذا رأیت رجلا یذکر احدا من الصحابة بسوء، امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ اذا رأیت رجلا، جب تو کسی آدمی کو دیکھے، یذکر احدا من الصحابة بسوء، جو صحابہ کا تذکرہ غلط انداز سے کرتا ہے، برائی سے کرتا ہے، کسی صحابی کے بارے میں غلط کہتا ہے، فاتہموہ علی الاسلام، اس کے اسلام پہ سوالیہ نشان ہے. ڈوٹ فل آدمی ہے وہ، اس کے عقائد ڈوٹ فل ہیں، اس کے نظریات ڈوٹ فل ہیں. اور جاؤ تاریخ گواہ ہے، آج تک جنہوں نے صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولی وہ ڈوٹ فل ہو کر کے نکلے، اور آج بھی جتنے بھی ہیں یہ سب سوالیہ نشان کے مستحق ہیں. یہ سب ڈوٹ فل لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں برا کہتے ہیں، برا لکھتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ کی زینتیں بناتے ہیں، اور جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان کو وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا خبردار لوگوں سے وہ حدیثیں مت بیان کرنا جو لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بنے. صحابہ کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 127 جو پیچھے آپ نے سنا پچھلے خطبے میں، فاتہموہ علی الاسلام، ان لوگوں کا اسلام ڈوٹ فل ہے، سوالیہ نشان ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا دو قول. تیسرا قول امام احمد بن حنبل کا، کہا اگر کوئی بندہ امیر معاویہ اور عمر ابن عاص کے بارے میں غلط کہتا ہے، اچھا ایک بات اور یاد رکھنا، انہی دونوں کو کہتے ہیں امیر معاویہ، عمر ابن عاص، مغیرہ بن شعبہ. کہا اگر کوئی اس حدیث میں عمر ابن عاص اور امیر معاویہ کا ذکر ہے، اگر کوئی ان کے بارے میں برا کہتا ہے، غلط کہتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ لم یجترح الا رجل قبیح، ان کے بارے میں جرأت نہیں رکھے گا مگر ڈوٹ فل آدمی، رجل قبیح، گھٹیا آدمی. امیر معاویہ کے بارے میں وہی بولے گا غلط جو گھٹیا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ گھٹیا آدمی ایسا کر سکتا ہے، ورنہ ان کے بارے میں کوئی ایسا نہیں بول سکتا. تین قول امام احمد بن حنبل کے، ایک قول حضرت علی کا، ایک قول حضرت عمر بن خطاب کا. 5 اور تاریخ بغداد کے اندر جلد 2 صفحہ 209 پہ ایک اور بڑی عظیم بات صحابی رسول امیر معاویہ کے تعلق سے. کیا کہا؟ معاویۃ عندنا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر فاذا کشف الرجل اجترح من وراءہ. کہا معاویہ ہمارے نزدیک سارے صحابہ کے لیے کیا ہیں؟ ستر، پردہ ہیں، پردہ. الستر اجترح من وراءہ، جو اس پردے کو ہٹائے گا، جو اس پردے کو برا کہے گا، جو اس پردے کے بارے میں زبانیں چلائے گا، کوئی صحابی پیچھے کا محفوظ نہیں ہے. اور ہے بھی ایسا جس نے معاویہ کے بارے میں برا کہا فوراً وہ حضرت عثمان کے بارے میں، اما عائشہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں، محمد بن ابی بکر کے بارے میں، اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کوئی بھی محفوظ نہیں. اجترح من وراءہ، اس پردے کے پیچھے جو ہستیاں ہیں وہ اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے، اس کی سوچ سے، اس کی زبان سے، اس کی قلم سے محفوظ نہیں ہے جس نے ایک بار امیر معاویہ کو برا کہہ دیا. یہ صحابہ کے لیے جملہ کیا ہے؟ پردہ ہے، پردہ. جس نے یہ پردہ چیک کر لیا پیچھے کا کوئی محفوظ نہیں. دیکھ لو، تاریخ گواہ ہے، اور دیکھ لینا جس نے بھی امیر معاویہ کو برا کہا آہستہ آہستہ اسٹپ بائی اسٹپ جائے گا پھر معاشرے کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک.
ان کو برا کہے گا، عثمان کو کہے گا، شیخین کو کہے گا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو، جس نے ان کو کہا وہ ان کو کہے گا۔ تاریخ بغداد کے اندر یہ اقوال ذکر ہیں۔ آخری قول امیر معاویہ کے تعلق سے عبداللہ ابن مبارک، اللہ اکبر، جلیل القدر تابعی، عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معاویۃ عندنا محنۃ، معاویہ ہمارے دلوں میں جو مقام ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، جو محبت ہے معاویہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو، یہ کچھ ایسی ہے کہ جو اس محبت میں آئے گا اس کو برا کہے گا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویۃ عندنا محنۃ، جو ان کو ایسا کہے گا پھر فَاتَّهِمُوهُ عَلَى الْقَوْمِ، اس سے قوم، صحابہ اکرام کی قوم کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ فَاتَّهِمُوهُ جیسے کہا نا فَاتَّهِمُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اس کے اسلام پہ سوالیہ نشان ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا جو امیر معاویہ کو برا کہے گا صحابہ اکرام کی مقدس قوم اس سے محفوظ نہیں ہے، اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ایسا ہے، بے شمار اقوال ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے یہ جلیل القدر صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ امیر معاویہ کو جس نے برا کہا اس سے کوئی صحابی محفوظ نہیں ہے، اور جو امیر معاویہ کے تعلق سے غلط بولے گا اس سے کوئی صحابی محفوظ نہیں ہے۔ اور امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، کئی سارے اقوال ہیں۔ اخیر میں ایک بات اور اس کو یاد رکھنے لائق، ایسا ہوا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور میں نعوذ باللہ من ذالک غلط الفاظوں سے لوگ کہتے ہیں، پکارتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ جو اماں عائشہ نے کہا تھا امرتم بالاستغفار لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو تمہیں تمہارے نبی نے صحابہ کے تعلق سے صرف استغفار کا حکم دیا، بس دیکھو یہ اصول تھا، اس اصول کو چھوڑ دیا ہم کا اچھی سوچ رکھنا صحابہ کے تعلق سے، صرف استغفار کرنا، اور اجتہادی مسائل میں اگر کوئی باتیں ان سے ہوئی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 127۔ لیکن ہوتا کیا ہے، تم برا بھلا کہہ رہے ہو، میرے کانوں نے امام الانبیاء سے سنا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يلعن آخرها اولها، قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت کے آخری لوگ پہلو پر لعنت نہ کرنے لگ جائیں۔ ایک تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو اس دور کے لوگ، کبھی سنا آپ نے اس سے پہلے محدثین فلاں اور فلاں، یہ حدیثیں یہ سب چیزیں تھیں موجود اس سے پہلے، لیکن اس طریقے سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ہاں حدیث کو ذکر کر دیا امانت داری کے ساتھ، لیکن اس پہ جرت کسی نے نہیں رکھی کہ ہم یہاں کلام کریں جو کلام آج لوگ کر رہے ہیں، جو کلام آج لوگ کر رہے ہیں، جو منمانی تفسیریں اس پہ آج کر رہے ہیں لوگ۔ کہا نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے، تو کہا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی، اس تعلق سے ایک بات میں کہہ چکا ہوں، کتنے لوگ تھے؟ 10,000، 970 لوگ کسی کے شریک ساتھ نہیں تھے، نہ امیر معاویہ کے ساتھ اور نہ حضرت علی کے ساتھ۔ کتنے لوگ دونوں کے ساتھ تھے؟ 30۔ اب آج کیا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں بھی حضرت علی کے خود اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب امیر معاویہ کے تعلق سے، لیکن جس نے امیر معاویہ کو برا کہا نا، ابھی آپ نے سنا، اس سے کوئی صحابی محفوظ نہیں ہے۔ آج ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ آپ زیادہ وکالت کرتے ہو یا ان کے بھائی کریں گے؟ کہا بھائی تو دور کا رشتہ ہے، نوح کا بیٹا تھا۔ بولو یہ جملہ گستاخی کا نہیں ہے کہ نوح کا بیٹا تھا نہیں مان لائے تو کیا، یہ تو بھائی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا غلط نظریہ
عقیل ابن ابی طالب کے بارے میں یہ سچ ہے، جس نے امیر معاویہ کو برا کہا اس سے کوئی صحابی محفوظ نہیں۔ اب اہل بیت میں ہے، رسول اللہ کے گھرانے میں ہے عقیل ابن ابی طالب، لیکن سوچ امیر معاویہ کے بارے میں غلط آئی تو پھر وہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ ایک تو بہت کم لوگ تھے، دوسری بات لوگ اس کو حق اور باطل کی جنگ سمجھتے ہیں۔ خبردار، یہ جنگ حق اور باطل کی نہیں تھی، یہ جنگ حق اور باطل کی نہیں تھی۔ وقت نہیں ہے، صرف اختصار کے ساتھ ایک بات بتاؤں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1065، صحیح مسلم 2457، جاؤ اٹھا کر کے دیکھ لینا، 2457۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقتلها الطائفتین، خوارج کا تذکرہ ہے کہ خوارج کو طائفتین، دونوں گروہ میں سے وہ گروہ جو حق کے قریب ہے وہ قتل کرے گا، جو حق کے قریب ہے وہ قتل کرے گا۔ اب خوارج کو کس نے قتل کیا؟ خوارج کا خاتمہ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس نے؟ حضرت علی نے۔ تو امام الانبیاء نے خود کیا فرمایا؟ دونوں گروہ حق پر ہیں، قریب کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن دوسرا باطل پہ نہیں ہے، قریب کہا ہے، یہ قریب ہے وہ قریب نہیں ہے، دونوں حق پر ہے۔ آپ اس حدیث کو خود پڑھ لینا، اس سے کیا پتہ چلا؟ حق اور باطل کا اس کو خبردار کوئی نظریہ دیتا ہو کہ امیر معاویہ باطل، امیر معاویہ باغی، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ کہ وہ دونوں گروہ جو ان میں سے حق کے قریب وہ اس کو ختم کرے گا۔ یہ کہنا کہ حق کے قریب دوسرے کو یہ نہیں ثابت کرتا ہے کہ دوسرا باطل پہ ہے، ہاں ہے وہ بھی حق پہ ہے لیکن قریب یہ ہے۔ کوئی یہ نظریہ رکھے بالکل حدیث کے اندر ہے کہ دونوں گروہ میں دونوں حق پر قریب کون سا؟ حضرت علی کا۔ صحیح مسلم 2457۔ اسی طرح سے صحیح بخاری 3742، صحیح بخاری 2704، یہ دونوں حدیثیں دیکھنا، 2704 ایک لمبی حدیث۔ کیا؟ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ امیر معاویہ سے کہنے لگے کہ امیر معاویہ، جو لشکر حضرت حسن رضی اللہ عنہ لے کر کے پہاڑی پہ گئے ہیں، یہ وہ لشکر ہے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو ختم کر ڈالے گا۔ کس کو کہا؟ عمر ابن عاص نے امیر معاویہ کو کہا۔ اچھا ایسا ہے؟ کہا ہاں۔ یہ 2704 بخاری کو اٹھا کے دیکھ لینا، اس کو ویسے ہی دیکھنا جیسے 28/12 کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھنا فیصلہ کرنا۔ تو عمر ابن عاص نے جب یہ بات امیر معاویہ سے کہی تو امیر معاویہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ہائے یہ گروہ ان کو مارے وہ ان کو مارے تب تو بہت نقصان ہو جائے گا، کیونکہ دونوں حق پہ، دونوں صحابی، دونوں جنتی، تو نقصان ہو جائے گا۔ یتیموں کی، بیواؤں کی، ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ کیا حال ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کیا امیر معاویہ نے؟ حضرت عبد الرحمن کو، عبد الشمس کے 2 لوگوں کو بھیجا، کہا آپ جاؤ حضرت حسن کے پاس، حضرت حسن سے رضی اللہ عنہ یہ بات کہو، اور کہو فیصلہ آپ پہ ہے، آپ کر دو فیصلہ، بات ختم، کچھ نہیں ہو، جاؤ میری طرف سے آپ جاؤ۔ یہ دونوں گئے حضرت حسن کے پاس، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ باتیں رکھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے کہا ذمہ داری کون لیتا ہے؟ کہا ہم دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں جو کہہ رہے ہیں، ہم باقاعدہ قاصد بن کر کے آئے ہیں، امیر معاویہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم بات کہہ رہے ہیں۔ کہا اگر یہ بات کہہ رہے ہو تو سنو پھر میری زبان سے، سمع اذنایا، میرے ان 2 کانوں نے سنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میرے نانا محترم امام الانبیاء خطبہ دے رہے، میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوں، ینظر ہؤلاء وینظر منی، رسول اللہ کبھی مجھے دیکھتے۔ یہ کون کہتا تھا؟ ابو بکر، کی چھوٹے تھے نا، کہ ابو بکر کہا کرتے تھے کہ امام الانبیاء کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور اس وقت کیا کہتے؟ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ غور کرنا ان جملوں پہ،
کہ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، میں بیٹھا ہوں، کبھی مجھے دیکھ رہے، کبھی صحابہ کو دیکھ رہے، اور اسی درمیان اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان ابنی ھذا، میرا یہ نواسہ حسن سید سردار ہوگا، ولعل اللہ، اور مجھے یقین ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ کیا کرے گا؟ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین مسلمین، ان تینوں جملوں پہ غور کرنا کہ دو گروہ عظیم، دونوں کو عظیم کہا یا نہیں کہا؟ ذرا باغی کہنے والے سوچے اپنے گریبان میں جا کے، امیر معاویہ کو باغی کہنے والے، وہ باغی عمر حضرت عثمان کے قاتل بھی ہیں، وہ باغی عمر کے قاتل بھی ہیں، وہ باغی علی کے قاتل بھی ہیں، وہ باغی حسن کے قاتل بھی ہیں، وہ منافقوں کا، یہودیوں کا ٹولہ ہے، صحابہ نہیں ہے، صحابہ باغی نہیں ہے۔ فرمایا عظیمتین، کس نے کہا تھا؟ امام الانبیاء نے کہا تھا، دونوں گروہ عظیم، اور دونوں مسلمانوں کے، ان کا ذریعہ صلح ہوگی۔ ہوئی صلح یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا۔ عظیم دونوں کو کس نے کہا؟ امام الانبیاء نے کہا۔ وقت نہیں ہے، یہاں میں کچھ حوالے دوں گا، جاؤ اٹھا کر کے دیکھنا۔ سنن نسائی حدیث 1411، سنن نسائی حدیث 1411، ابو داود حدیث 4662، صحیح مسلم حدیث 2457، صحیح مسلم حدیث 1065، اور مسند امام احمد بن حنبل 12397۔ یہ روایتیں آپ اٹھا کر کے دیکھنا۔ اللہ کے لیے صحابہ کے تعلق سے کسی بھی معاملے میں خبردار غلط سوچ رکھتے ہوں، میں نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں، یہ وقت ہے الحمدللہ صحابہ کا دفاع کرنا جماعت اہل حدیث کا فرض بنتا ہے، اہل سنت والجماعت کا فرض بنتا ہے، کیونکہ صحابہ یہ وہ مقدس جماعت ہیں جو ہمیں اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیوں؟ یہ اس وقت کے ہیں جن کی تربیت نبی نے کی ہے، جن کو نبی نے سینچا ہے، جن کی تعلیم نبی نے دی ہے، اور جو اسلام کے صحیح معنی میں ایک ایسے نقوص ہے کہ جن کو کہا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جن کو کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے وہ ان کے پہ چلے۔ اس لیے ہم نہیں برداشت کرتے کہ ہمارے کانوں میں ہماری آنکھیں پڑے، کہ کوئی کسی صحابی کو ہماری زبان پڑے، آنکھیں دیکھے، ہمارے کان سنے، کوئی کسی صحابی کو برا کہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا ایمان ہے سارے صحابہ سچی، سارے جنتی، سارے متقی، سارے پرہیزگار، سارے مسلمانوں کو ذہن کیا رکھنا؟ سورہ حدید آیت 10 کا، سورہ شورى آیت 10 کا، اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث 127 کا۔ اور ان دونوں عظیم ہستیوں کے تعلق سے آپ نے حضرت علی کا قول سنا، مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ، اور صحیح مسلم کی 2457، صحیح بخاری کے 3742، ان حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں، ایک ہی ذہن رکھو، سارے کے سارے سچے، سارے کے سارے جنتی۔ جو کسی صحابی کے بارے میں برا کہے، کچھ ایسی زبانیں کھولے، آپ اس پہ دھیان مت دو، ہاں رد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ بولو نا، نہیں، ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں، لیکن ہم دفاع صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یہ خطبے جو چلے ہیں الحمدللہ، آپ تاریخ بغداد پڑھ کر کے دیکھیں، اور صحابہ کے تعلق سے میں کہتا ہوں اگر کوئی کچھ کہے بھی نا، ان قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے کہ تمہیں صرف استغفار کا حکم ہے، بس ان کے بارے میں صرف استغفار کرنا، برا مت کہنا۔ جو چیزیں بتقاضۂ بشریت ہوئی ہیں ان کے اجتہادی مسائل میں، شریعت کے مسائل میں نہیں، اجتہادی مسائل میں، خلافت کے مسائل میں، وہ ان کا رب جانے۔ ہمارا نظریہ یہ کہ سارے کے سارے سچی اور سارے کے سارے جنتی ہیں، اور صرف ایک حدیث کو اتنا وہ بنا کر کے اس کو کبھی کہیں لکھو، یہ توہین نہیں ہے؟ گھاڑیوں کے پیچھے لکھی جائے اس حدیث، یہ توہین نہیں ہے کہ اس حدیث کو آپ ایسے ایسے کر کے کبھی ٹوپیوں پہ، کبھی کسی اس پہ، حدیث 1228، حدیث 1228، ذرا ساتھ میں یہ بھی لکھنا نا، عظیمتین 3742، فئتین عظیمتین من المسلمین۔ پھر سوچنا، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے دونوں جنتی ہیں، دونوں سے اللہ راضی ہے، اور حدیث مسلم کی 2457 کو سامنے رکھ کر کے دونوں حق پر، حق کے زیادہ قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ہم بالکل حدیث کو ویسے ہی مانتے ہیں. تو صحابہ کے تعلق سے صرف یہ ذہن رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے تعلق سے اچھا ذہن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں جو بغض کینہ ڈالا جا رہا ہے اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے ہی نہ, اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ایسا کرتے ہیں صحابہ کے تعلق سے, کیونکہ اس سے سچی جماعت دنیا میں اسلام کے علمبردار کوئی نہیں رہی ہے. یہ اولین ہیں اور یہی سچے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرما. دوسری بات, مساجد یہ اسلام کی تشریح, یہ اسلام کی تعلیمات کا مرکز ہے. منبر رسول اسلامی تعلیمات کا مرکز ہے. منبر رسول سے اصلاح کی جائے یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے, مساجد سے کرتے تھے. ایک بات آئی کہ فلاں آدمی ایسا ایسا ہے, وہ ایسا سمجھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما بال اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں جس چیز کی رخصت دے رہا ہوں لوگ نہیں لے رہے. پتہ چلا کہ کوئی کچھ صحابہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لے تب تک سحری نہیں, پہلے غسل کرے پھر سحری. کہا نہیں ایسا نہیں ہے, غسل نماز کے لیے ضروری ہے, سحری کے لیے ضروری نہیں ہے. مجھے کیا ہو گیا, کئی ساری چیزیں اصلاح یہیں سے ہوتی ہیں. تو کہیں کوئی چیز اٹھ رہی ہو اس کی اصلاح مساجد سے ہونی چاہیے, ممبر و محراب سے ہونی چاہیے. یہ دین کے قلعے ہیں, یہ دین کی صحیح نشر و اشاعت کے مرکز ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح نشر و اشاعت یہاں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد کے اندر یا دنیا میں جتنے مسجدیں ہیں تعمیر اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں, کوئی اور مخلوق نہیں آتی ہے. الحمدللہ یہ مرکز بنا, یہ اللہ کے بندوں کے تعاون سے بنا ہے. اور اوپر ابھی جو کام چل رہا ہے آپ خود جا کے دیکھو. اللہ کے بندو یہ آپ کا اپنا کام ہے, کتنا بڑا کام ہے. کئی عرصہ سے ہم نیچے ہیں, اوپر نہیں جا پا رہے. کیوں؟ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا کرو مسجد کا, اور خود جا کر کے کوئی کام دیکھ کر کے کہ میں یہ لوں گا, میں اس کا کام میں لے لیتا ہوں. ہمارا فرض بنتا ہے, آج تک ہوا بھی یہ کام آپ کے تعاون سے ہے. اللہ آپ کے تعاون کو قبول کرے, زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کریا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.